چلے آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح. اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے. جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں. آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، اس سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی. تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما. ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں. ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہش نہیں، میں نبی کی شریعت پر چلوں، نبی کی خواہش پر چلوں. پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا، اب رحمت بھیجنا تیرا کام. صحابہ تھے، چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے، حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے کافر سب کو ہلاک کر دے. وہ صحابہ تھے، اس میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. یہ سب صحابہ دعا کر دیتے. وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے. پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ابو ہریرہ فرماتے، جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے. کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں، چپل کسی کے نہیں. پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا، چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے. سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے اور کپڑے باندھے تھے. 160 کلومیٹر دور، گرمیاں نہیں دیکھی، ٹھنڈیاں نہیں دیکھی. حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کفار لوٹ چکے تھے مکہ میں. اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے. تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے، چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو. ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہو، ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے. تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ، جن کا مال لوٹا گیا تھا، وہ اگر سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کا گھر ہے، وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں، بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں. ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے. نکل کر کے آئے اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس. بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے. وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے. اے رسول پاک، ہم بنی اسرائیل نہیں، امت محمدیہ ہے. میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے، مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. یہ دین یہ ہے، یہ دین. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو. جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے، تفصیل سے میں کبھی سناؤں. 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر، جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے. اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. بھوک کی شدت ایسی، مہینہ بھر خندق کھودتے رہے. وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے، جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے. اس لیے خندق کھودی گئی تھی. خندق کھودی، پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کے 12,000 کی تعداد میں. اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ ایک دن، جنگ بھی مہینے بھر تک تھی. وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے.
اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں، ان کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو سامان کون دیتا، ان کے گھر کون چلاتا؟ اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ ان کے پاس جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا، ایک کھجور 10 صحابہ کھایا کرتے، ایک کھجور، اور دن بھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، یہاں تک کہ دشمن گوشت بھونا جا رہا ہے، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لیکن مجال ہے۔ ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے کچھ کھانا مل جائے گا، روٹی بوٹی مل جائے گی؟ بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہچان کر دیا ہوگا، اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے تھے، صرف نبی ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اس جنگ کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، بڑا امتحان تھا یہ، بڑا امتحان۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں؟ اس لیے کہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ اس لیے آتی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ چلتے تھے، حضور کے آگے بڑھتے تھے، تب اللہ کی مدد آتی۔ تم یہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہو، سنت پر عمل کرنا نہیں ہے، دین پہ عمل کرنا نہیں ہے، نہ حضور پاک کی شریعت کا خیال کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑانے سے کیا ہوگا؟ وہ صحابہ کیا کیفیت تھی؟ خندق کی جنگ ختم ہو گئی، مہینے بھر 2 مہینے بھر صحابہ مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، سب زخمی تھے، کسی کے تیر لگا۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی انصار میں سے، ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون رکتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو حضور کا پورا جسم خون سے بھر گیا۔ حضرت سعد اس طرح کے زخمی صحابہ تھے، جب چل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے، بیچ راستے میں مدینے نہیں پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، تعالیٰ کی منشا یہ ہے یہیں سے آپ قبیلہ بنو نذیر کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکل جائیں۔ اتنے بڑے جنگ کے بعد آ رہے صحابہ، مدینہ قریب ہے، اور بیچ میں جبرائیل امین آئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقیناً رفیق ہیں، شفیق ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا، وہ نہایت ہی رحم دل ہے۔ صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اتنے تھکے ہوئے ہیں، ان سے ایک بار پوچھ تو لوں۔ ظاہر سی بات ہے مہینوں کے بعد کوئی آتا ہے، ہم بھی سفر سے آتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بلائیں تو ہم کہیں گے ارے نہا دھو کے تو آؤں، بچوں سے بات تو کر کے آؤں، کپڑے بدل کے تو آؤں۔ صحابہ کرام یہ کہتے کہ زخموں کی مرہم پٹی کر کے آئیں، بیویوں سے مل کر کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ راستے میں رکایا اور پوچھا اے میرے عزیز صحابہ، جبرائیل امین آئے تھے، کہا کہ یہیں سے بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ابھی چلتے ہیں، دیر کس بات کی، ابھی چلتے ہیں۔ وہ کیسے عظیم جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم تھے، جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی۔ یوں ہی مدد نہیں آئی تھی، وہ حضور کی شریعت طاہرہ، حضور پاک کے مزاج پر پورا اترنے کی کوشش کرتے۔ آپ کو پتا ہے ہم تو بولتے بولتے تھک گئے، کئی لوگوں کو ہماری بات ہو سکتا ہے بے اثر ہو جائے، لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ حضور سے اگر محبت ہے تو ٹھنڈے نبی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا چیز بری لگتی ہے؟ بری لگتی ہے تو میں اپنے محبوب کو ناراض تو نہ کروں، میں اپنے نبی پاک کو ناراض تو نہ کروں۔ مدینہ طیبہ میں ایک شام ایسی ہے، حضرت انس صحابی 10 سال کی عمر کے تھے، شراب حرام نہیں تھی اور شراب کے مٹکے بھر بھر کر کے پیے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دکان میں کام کرتا تھا جہاں لوگوں کو شراب پلائی جاتی، شام کا وقت تھا، مدینے کی گلیوں میں اچانک آواز آئی، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر،
اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا ہے شراب حرام ہو گئی. اعلان ہو رہا تھا مدینے کی گلیوں سے. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ میں شراب کا مٹکا تھا، نیچے گر گئے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی منہ تک لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دی. ایک قطرہ بھی ہونٹ کو لگنے نہیں دیا. کسی نے آدھا پیا تو وہاں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آج کا آج پی لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، کل سے توبہ کر لیں گے، شام سے نیک بن جائیں گے، یا پھر معلوم تو کر لیں یہ اعلان کرنے والا صحیح میں کر رہا ہے یا حضور سے بات تو کر کے دیکھیں. نہیں، ان کا مزاج یہ تھا. صحابہ کی بات آئی ہے رسول اللہ کی، بات آئی ہے نبی پاک کی، اس کے بعد ہمارا مزاج نہیں چلے گا، رسول اللہ کی بات ہی ہوگی. اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اس لیے مدد آتی تھی. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا یہی دین ہے، یہی شریعت ہے. عزیزان گرامی اوقات دعائیں بھی باریاب ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی. بس میدان میں اتر کر کے تو دیکھو. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے میدان کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کے لیے، جنگ کے لیے. نہیں میرے عزیزو، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے. میں جس میدان میں اترنے کی بات کر رہا ہوں وہ عمل کا میدان ہے. اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور عہد کرو کہ مجھے چلنا ہے تو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق چلنا. حضور جس چیز کو پسند کرے میں وہاں چلوں، پھر اللہ کریم کی وہ مدد بھی آئے گی، رحمت بھی آئے. بیٹھ کر کے یوں نہیں تسبیح گھماتے رہیں. بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو، چھوڑنا نہیں چاہتے جن کی لت ہمیں لگی ہوئی ہے، جن برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے اس کو نکالنا بھی نہیں چاہتے، اور بار بار مدد کی دعائی بھی دیتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ بندہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتا. وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی، قوم کی حالت نہیں بدلتا. اور بدلنا چاہے رب تعالیٰ تو کتنی جلدی بدلتا ہے. یہ بھی حدیث قدسی میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر لے لے گی. ہاں یہ بھی حدیث قدسی ہے. تم ایک بالشت آگے بڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے. وہ ہمہ وقت تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے. لیکن جس کو شاعر نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی مانگنے والا ہی نہیں. اللہ کریم وہ رحمت فرمانے والا ہے لیکن آئے تو صحیح کوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شریعت اور ان کے مزاج کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے.